بھارت اور پاکستان کے بیچ اصل مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ کشمیر ہمارے دونوں کے بیچ اصل مسئلہ ہے، کشمیر ہمارے حوالے کر دو۔ بھارت کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو کشمیر آپ کے پاس ہے، جس کو بھارت میں پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حوالے کر دو، ہم اس پہ ادروائز قبضہ کر لیں گے، گلگت بلتستان بھی ہمارے حوالے کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم بند کرو، جو صرف کشمیر میں ہی نہیں پورے بھارت میں آن اینڈ آف ہوتی رہتی تھی، اب بہت حد تک رکی ہوئی، اب کشمیر میں ہی کچھ سالوں سے آن اینڈ آف ہوتی رہتی ہے۔ پھر بھارت کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ ہمارے خلاف اور خاص طور پر ہندوؤں کے خلاف نفرت کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس زبان کو استعمال کرنا بند کرو اور انسان بنو، اور بدتمیزی کا جو بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کو بند کرو۔ یہ ہیں بڑے مسئلے، لیکن ان سب بڑے مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا ہے۔ پھر پاکستان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں اور ہمارے ہاں آپ ٹیررزم کراتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے اندر ٹیررزم کروائی، تو اب وہ پھر بھارت کو بھی ٹیررزم کروانے کا الزام دیتے رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ صورتحال، اور اس ساری صورتحال میں پیپل ٹو پیپل کمیونیکیشن کی بات بھی ہوتی رہتی ہے کہ جی چلیے یہ تو حکومتوں کے مسائل ہیں اور پاکستان آرمی کا مسئلہ ہے، ٹیررسٹوں کے مسائل ہیں۔ حالانکہ جب حکومتوں کے مسائل کی بات بھی ہوتی ہے تو وہ پاکستان کی سرکار کا بنیادی طور پر مسئلہ ہوتا ہے، وہ مسئلہ بھارت کی طرف سے بعد میں آتا ہے، جس کو ہمارے ایک فرینک لینگویج میں کہتے ہیں کہ جتنی بدتمیزی ہے وہ بنیادی طور پر ہم نے پاکستان کی طرف سے ہی ہوتے دیکھی، شروعات وہیں سے ہوتی ہے، نفرت کا اظہار وہیں سے ہوتا ہے، پھر اس کا ریاکشن بھی سامنے آتا ہے۔ اور ابھی جو بھارت اور پاکستان کے بیچ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، صرف بیچ میں ہی نہیں بلکہ وہ سرحدوں کے آسمان پر بھی منڈلا رہے ہیں، یہ ہے پاکستان اور بھارت کا اس وقت کا منظرنامہ۔ اب پاکستان کے تمام سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو منتظر ہیں کہ بھارت کب ہمارے اوپر حملہ کرے، اور اس کے بیچ میں فنی آڈیو ویڈیو میمز چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر پاکستان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو جی منتظر ہیں کہ بھارت حملہ کرے، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور پھر وہ ایسے ویڈیو آڈیو اپنی طرف سے جاری کرتے ہیں کہ جیسے یہ فنی کام ہو۔ اب پاکستان کی طرف سے یہ جو فنی کام ہے وہ چل جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے دہشت گردی کی ہوتی ہے۔ اب بھارت کے اندر تو لوگ مر رہے ہوتے ہیں، اور یہ پہلگام کا واقعہ کوئی پہلی بار کا واقعہ نہیں، یہ تو مسلسل جو پاکستان کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیررزم ہوتی چلی آ رہی ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ تو اس کے بعد بھارتی بہن بھائی پسند نہیں کرتے پاکستان کی طرف سے جو اپنی طرف سے فنی حرکتیں کی جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پیتھیٹک رویہ ہے، اور بلا شبہ یہ پیتھیٹک رویہ ہے۔ لیکن میں آج کچھ ایسے ہی فنی میمز اور پیتھیٹک رویے پر مشتمل کچھ ویڈیوز کلپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو پیتھیٹک رویہ ہے مینلی پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے ریاکشن کے طور پہ بھارت کی طرف سے بھی ہوتا ہے، مگر یہ جو مینلی پیتھیٹک رویہ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آفٹر آل کیوں ایک ہی کلچر کے لوگ ہونے کی وجہ سے بھارتی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتا۔ ایک بات تو میں نے ابھی کی، وہ یہ کہ بھارتی بہت بڑے سفرر ہوتے ہیں اس گھٹیا ٹیررزم کے جو پاکستان کی طرف سے کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس فنی باتوں کو وہ پیتھیٹک طور پر دیکھتے ہیں۔ پھر پاکستان کی طرف سے وہ فنی باتیں بھی موسٹ آف دا ٹائم اتنے پیتھیٹک طریقے سے کی جاتی ہیں کہ اس پہ ہنسی آنے کی بجائے تھپڑ لگانے کو جی چاہتا ہے، اس قدر نفرت بری اور غلیظ لینگویج ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھارت کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی ریاکشن سامنے آتا ہے۔ اب جیسے میں نے ابھی پیچھے بات کی کہ پیپل ٹو پیپل، کہ جی ایک ہی کلچر کے لوگ ہیں، اب بھارت کے
لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں، وہ پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے کلچر سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ جاؤ بھاڑ میں. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ کھانے پینے کے مسالے ایک جیسے ہوتے ہیں، لینگویج بہت ملتی جلتی ہے، پنجابی ہو، بھارتی ہندی ہو، اردو ہو، مکس بھارتی لینگویج ہو، وہ اتنی ملتی جلتی ہے. کپڑوں کے انداز بہت ملتے جلتے ہیں، کسی حد تک سائیکی بھی ملتی جلتی ہے. تو اس کے بعد جب بھارتی اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا آپ سے کلچر بھی نہیں ملتا، جاؤ باڑ میں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کلچر انہی چیزوں سے بنا ہوتا ہے، جس میں لینگویج آن دا ٹاپ ہوتی ہے، کھانے ہوتے ہیں، میوزک ہوتا ہے، بھاشا ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بھاشا کے پیچھے چھپی ہوئی ایک سائیکی ہوتی ہے، ایک پورے کا پورا آپ کا سوچنے کا انداز ہوتا ہے. یہ مسئلہ صرف پاکستانی بھارتیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نارتھ کورین ساؤتھ کورین کا مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ یوکرینین رشینز کا بھی ہے. دنیا کے بہت سارے بارڈرز پہ ایک ہی جیسی بسنے والی قومیں مگر ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیو کرنے کی وجہ سے یا ڈیفرنٹ طریقے سے پولیٹیکلی یا ریلیجیسلی سوچنے کی وجہ سے ڈیفرنٹ تو ہو جاتی ہیں، مگر کلچر ایک ہی رہتا ہے، جو کورینز کا ایک ہی کلچر رہے گا تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. اب پاکستانی ہو بھارتی ہو، جیسا کہ میں نے کہا جو مرضی ہم کر لیں، بھاشا، مسالے، فوڈ، پکوان، کھانے، میوزک، ڈرامے، فلموں کا انداز، سوچ کا انداز، فیملی ویلیوز، وہ اتنی ملتی جلتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جتنا بھی جدا ہونا چاہیں، ایک دوسرے کو جتنا بھی رد کرنا چاہیں، وہ کنیکٹیوٹی بنی رہتی ہے. اس کنیکٹیوٹی کی وجہ سے شاید زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور پر بھارت کے بہن بھائی جن کو تکلیفیں ملتی ہیں پاکستان آرمی کی وجہ سے اور پھر پاکستان کی عام جنتا کے ہیٹرڈ کی وجہ سے، وہ پھر دکھی ہو جاتے ہیں. آج کے ولاگ میں اسی کمپلیکس ایشوز کو تھوڑے لائٹ ٹون کے ساتھ بھی، تھوڑے فلاسفیکل رنگ کے ساتھ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ایک بہت ہی گھٹیا ویڈیو کلپ اس وقت وائرل کر رہا ہے، جو پاکستان کا ایک جرنلسٹ ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں اکثر کرتا رہتا ہے. وہ بھارت کی ایکٹریسز کو کہہ رہا ہے کہ میں لونڈیاں بناؤں گا. ہے تو بہت گھٹیا کلپ، لیکن میرا جو آج کے ولاگ کا تھیسس ہے میں اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کلپ کو یہاں پہ سب سے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھا سر، آپ نے براہ راست لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بندوق اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، خدا نہ خواستہ جنگ ہو جاتی ہے، تو خواہش کیا ہے آپ کی؟ میں تو چاہتا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے علماء دین سے میں ایک سوال پوچھوں کہ اگر ہم انڈین ایکٹر سے ہماری لونڈیاں بن کے آتی ہیں تو ہمیں اجازت ہے لونڈی بنانے کی کہ نہیں ہے اجازت؟ اچھا، اس میں بھی کوئی آپ کی چوائس ہے؟ وہ کافی ہیں، لیکن آپ اس کو چھوڑ دیں. نہیں اور سر، میں نے گھر بھی تو جانا ہے اپنے یار. نہیں وہ دیکھیں، یہ تو وہ آئی نا مال غنیمت. تو پاکستان کا یہ ایک پیتھیٹک نیوز اینکر ویل نون ہے، یہ ایک دوسرے نیوز اینکر کے ساتھ بات کرتے اپنی طرف سے ایک طرح سے فنی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس کی بات صرف فنی بات نہیں ہے، اس کی بات میں وہ ایک جو خوفناک گھٹیا جہادی جذبہ ہے جس کی وجہ سے جنرل عاصم منیر نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان مل کے نہیں رہ سکتے. لیکن اس کی جو گھٹیا سوچ ہے، وہ گھٹیا سوچ کوئی فنی طریقے سے اس نے پیش نہیں کی. یہ واقعی ایسا سوچتے ہیں، اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اور اس نے یہ بات کی. اب اس پہ یہ منیب قادر کا یہاں پہ میں ایک ٹویٹ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. انہوں نے لکھا ہے کہ مبشر لقمان اس شخص کا نام ہے، میں بائی دا وے نام لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن بہرحال یہ شخص کہتا ہے مبشر لقمان کے بارے میں منیب قادر نے ایک سینسیبل بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مبشر لقمان's misogynist statement about Bollywood actresses suggests that this is exactly the same mindset as the British grooming gangs of Pakistani origin. These men cannot grasp the content of women having agency at all. اب یہ منیب قادر صاحب جو ہیں شاید انڈین مسلمان ہوں یا پاکستانی مسلمان ہوں گے، یہ ٹویٹر پہ میں نے دیکھا. بہرحال آئی سیلیوٹ یو منیب صاحب، آپ نے بات بالکل ٹھیک لکھی.
آپ نے جو کہا کہ یہ برٹش گرومنگ گینگز آف پاکستانی اوریجن، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جیسے وہ گھٹیا ہیں ویسے ہی یہ گھٹیا شخص ہے. تو اس طرح کے گھٹیا شخص کی جب باتیں بھارتی بہن بھائی سنتے ہیں تو پھر واقعی وہ سوچتے ہیں کہ یار آپ لوگوں سے ہم کوئی کلچرل تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتے. لیکن جیسا میں نے پیچھے کہا کہ بدقسمتی سے ممکن نہیں ہے کہ آپ وہ جو سانجے کھانے ہیں، سانجی بھاشا ہے، سانجے لباس ہیں، سانجی ایون سائیکی ہے، اس کو چھوڑ سکیں. اب یہ گھٹیا پن تو اپنی انتہاؤں کو چھو رہا. اب اسی میں سے جو اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس شخص کا، اس کا میں ایک چھوٹا سا کلپ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ جنگ کو وہ کیسے فینٹیسائز کرتا ہے. ذرا سن لیجیے. تو اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں آن اے سیریس نوٹ، میری خواہش یہ ہے، لوگ جسے کہتے ہیں نا میری شہادت کی خواہش ہے، میری نہیں ہے آنےسٹلی. میں بالکل جھوٹ بول رہا ہوں، نہ بولوں گا اگر میں کہوں گا شہادت کی خواہش نہیں، میری خواہش ہے غازی ہونے کی. یار اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو غازی کرے. اب یہ شخص غازی بننا چاہتا ہے، کہتا ہے پورا پاکستان غازی بنے. وہی جو غازی اور شہید کا کانسیپٹ ہے نا، جو ہمارے انڈین بہن بھائیوں کو بہت اریٹیٹ کرتا ہے، یہ بڑے فخر سے بیان کرتا ہے. اچھا یہ کانسیپٹ ہی صرف بیان نہیں کر رہا، اس میں اس کے اندر جو چھپا ہوا خوف ہے نا وہ بھی ہے کہ مرنا بھی نہیں چاہتا. کہتا بس میں مروں نہ. تو یہ جو بہادر شہید ہو کے جنت جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کے حوروں سے ملنے کے متمنی ہیں، یعنی خواہش مند ہیں، ڈریم کرتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ خدا نخواستہ اگر ہو گئی تو پھر میری خواہش ہے کہ مال غنیمت میں جو بھی انڈین ایکٹر سے آئیں میں ان کے ساتھ اپنا تعلق بناؤں اور مولوی سے پوچھوں کہ اس کا کیا فتویٰ ہے یا اس کی کیا شریعت ہے. اور پھر وہ مرنا بھی نہیں چاہتا، شہید ہو کے بھی نہیں جانا چاہتا. یہ اتنے بزدل ہیں. اور پھر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نے تو مذاق میں باتیں کی تھی. یہ پتھیٹک ہیں، واقعی یہ پتھیٹک ہیں. اور میرے دوست میجر گورو واریہ اور سشانت سرین اور دوسرے دوست جو تنگ آئے ہوئے ہیں، پورا بھارت تنگ آیا ہوا کہ یار یہ ٹھیک ہے ہمارا کلچر بدقسمتی سے ان کے ساتھ ملتا ہے. یہ اصل میں جو غلیظ قسم کے مینٹیلٹی والے لوگ ہیں یہ ہیں تو ہندو اینسیسٹری کے نا، میرے سمیت. تو اب یہ اپنے ہون سے ہی انکاری ہیں. تو پھر واقعی ہی وہ دکھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کیا کریں ان کا، ان سے بہت ساری چیزیں ملتی بھی ہیں، یہ ہمارے ہی پرکھوں کی میوٹیٹڈ جنریشنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہم کیسے جان چھڑائیں. تو یہ ہے سچویشن. اچھا اسی پیتھیٹک سچویشن میں کوئی نہ کوئی ایسی بات بھی آتی ہے جو تھوڑی سی واقعی ٹرو سینس میں فنی ہوتی ہے. ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ سانجھا کرتا ہوں، چھوٹا سا ٹویٹ ہے. اس صاحب نے جو ٹویٹ دیا یہ کوئی اس طرح کی بات پھر بھی کوئی جس پہ آدمی مسکرا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے پاک بھارت جنگ دبئی میں ہوگی. یہ مسٹر انس احمد علی کا ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات ہو وہ پیتھیٹک بھی نہیں لگتی. پاکستان اور بھارت کے حالات چلے آ رہے ہیں کرکٹ کے کانٹیکس میں، چونکہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے کرکٹ کے میچز دبئی میں ہوتے ہیں تو وہ یہ بات کرتی. اگرچہ بھارت میں جس طرح کی ٹیررزم پہلگام میں ہوئی اس کے بعد اس طرح کی ٹویٹ پہ بھی مسکراتے ہوئے بھارتی سوچتے ہیں کہ بھئی اس پہ بھی مسکرانا چاہیے یا نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی اٹ از ریزنیبل، اٹس ناٹ دیٹ پیتھیٹک. تو یہ ہے سچویشن اس وقت بھارت پاکستان کے جنگی تناؤ کے دنوں کی، کہ جس میں بہت سارے میمز، بہت سارے آڈیو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جس میں پیتھیٹک بھی ہیں اور کہیں میک سینس بھی کر رہے ہیں. اور پھر یہ پاکستان کا ایک نوجوان جو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے کامیڈی کا ایک ٹکڑا دکھانے سے پہلے ایک سانگ ہے، پہلے میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. سانگ کیا ہے؟ وہ ایک قوالی سی ہے، پیتھیٹک ہے، لیکن چلیے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سوشل میڈیا پہ کیا پھیلا ہوا ہے. دیکھ لیجئے اس قوالی سانگ کو بھی آپ.
تو یہ ایک بانڈ نما سنگر جو ہے وہ اپنی طرف سے ہیومر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پنجابی چاہے ہم اس طرف کے ہوں چاہے ہم بھارت کی سائڈ کے ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ بانڈ پنا کیا ہوتا ہے, لچر بازی کیا ہوتی ہے اور جگت بازی کیا ہوتی ہے اور میراثی پنا کیا ہوتا ہے. اچھا میراثی کا شبد جو تھا وہ پھر بھی ٹھیک ہوتا تھا, وہ بھی بگڑ گیا. میراثی ہوتا ہے میراث کو آگے لے کے جانے والے, یعنی جو ہیریٹیج ہے اس کو آگے لے کے جانے والے, پازیٹیو تھا. مگر ان جیسے چہروں کی وجہ سے, ان جیسے لوگوں کی وجہ سے وہ نیگیٹو کانوٹیشن میں بدل گیا. اب کیا کہہ رہا ہے, جنگ لانی ہے تلا لارا لپا چھڈ دے. اب یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا یہ سب باتیں ان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے لیے, ان کے ڈفرینٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لیے وہ ویورز بھی لاتی ہیں اور ہم جیسے جرنلسٹ بھی کہیں نہ کہیں ان کو یوز کر لیتے ہیں. لیکن میں نے اس کو ایک سیمپل کے طور پر اس لیے پیش کیا کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے. یہ صرف سوشل میڈیا پہ ویوز لینے والا مائنڈ سیٹ ہی نہیں, یہ انفیکٹ ویسے بھی ان کا اوریجنل مائنڈ سیٹ ہے جس کو پاکستان کے جرنلسٹ, پاکستان کے میڈیا ہاؤسز بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میں اس کو پیتھیٹک مینٹیلٹی کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ یہ پیتھیٹک مینٹیلٹی ہے. اب میں آپ کو ایک ایسا جو میں نے پیچھے بھی ذکر کیا, ایک کامیڈی کا ایک چھوٹا سا پیس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ریلیٹیولی ریزنیبل ہے. کراچی کا ایک ینگ نوجوان ایک اپنی طرف سے کامیڈی پیش کر رہا ہے. ذرا دیکھیے اس کی کامیڈی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. انڈینز کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی لیں گے. میں یہاں کراچی میں بیٹھا ہوں, کراچی میں کیا لو گے تم, یہاں اب ہے کیا. یہ لیٹ سے انڈیا آ گیا, کراچی لے لیا. شاہ رخ خان کی گاڑی سے دونوں سائڈ میرر غائب. ایم ایس دھونی کو بائک چلانے کا شوق ہے, شارع فیصل پہ جا رہا ہے, ٹینکر والے نے وہی ہیلی کاپٹر شاٹ مارا. انڈیا کرے گا کیا کراچی میں. اور میں تو آرمی کو مشورہ دوں گا کہ بھائی اگر انڈیا کو تباہ کرنا ہے نا تو ہمارے پاس کوئی ایسا میزائل, کوئی ایسا بم نہیں بنا ہوا کہ جو پورا شہر ایٹم بم کے علاوہ پورا شہر, پورا صوبہ تباہ کر دے. تو میرا تو مشورہ ہے پیپلز پارٹی کو بھیجو وہاں. ایک میزائل میں ایک خالی میزائل میں پیپلز پارٹی کے ساری قیادت کو باندھو. ایسا میزائل ہے نا, یہاں بلاول کھڑا ہوا, یہاں سے زرداری ہے اور رسی باندھ رہے آرمی والے. ایسے میزائل میں پورا باندھو اور ان کو جا کے ممبئی بھیجو, اور پھر میں دیکھتا ہوں کیسا پھٹتا ہے وہاں. وہ سب ختم, تباہ ہو جائے گا. مطلب جاتے ہی پیپلز پارٹی نے وہاں گرین لائن منصوبہ سٹارٹ کر دیا, پورا ممبئی چپ کھود دو گے. پورا ممبئی کھود دیا بھائی. ابھی میں بتا رہا ہوں, نورا فتح علی اگر وہاں جیسے یونیورسٹی روڈ پہ گرین لائن بن رہا ہے, ایسے کسی روڈ پہ نورا اگر جائے نا ہفتے میں 2 بار, اس کی چال سیدھی ہو جائے. انڈیا کیا لینے آ رہا ہے کراچی پاکستان میں ہمیں نہیں پتا. میں بنیادی طور پر کامیڈی کے, ہیومر کے بہت حق میں ہوں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس موقع پر کی گئی ہے اور کس طرح کامیڈی پیش کی گئی ہے. ابھی پیچھے میں آپ کو دکھا رہا تھا کافی گھٹیا قسم کے کچھ میمز بھی اور کچھ کلپس بھی, لیکن جیسے یہ نوجوان بات کر رہا ہے ریزنیبل ہے. یہ کامیڈی کا ایک پازیٹیو اسپیکٹس ہے. اگرچہ اس میں سے میں نے 1-2 چیزیں چھوٹی چھوٹی ایڈٹ کی تھیں, وہ کچھ ولگر لینگویج تھی, لیکن وہ لینگویج بھی اس پوری بات کے ساتھ ویل نیٹڈ تھی. لیکن بہرحال اس کو ٹیلی ویژن سے نکالنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی یہ ہمیں بتاتی ہے صورتحال کہ مشکل دنوں میں بھی, جنگ کے دنوں میں بھی آپ ڈھنگ سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں, کوئی کامیڈی کر سکتے ہیں. باقی تو لچرپن ہے, باقی تو پیتھیٹک رویہ ہے. اب اس ساری صورتحال میں بھارت کی طرف سے بھی کچھ میمز پیش کی جا رہی ہیں, کیونکہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے جی ابھی نندن کو چائے پلائی تھی. تو اس پہ بھی کچھ آپ دیکھیں گے کچھ میمز ہیں اسکرین پہ, جیسے وہ ٹی از فینٹاسٹک,
وہ پاکستان کا جھنڈا ہے ایک ڈاگی کو میں بہت پیار کرتا ہوں، لیکن بہرحال یہاں پہ ذرا نیگیٹو کانٹیشن میں دکھایا، وہ بھونک رہا ہے بیچارہ، وہ اس لیے کہ ایک ہی بات کر رہے ہیں نا۔ ادھر ایک سنگر بیٹھا ہوا بھارتی، وہ بتا رہا ہے کہ 47 میں بھی تم ہارے، 65 میں بھی ہارے، 1971 میں بھی ہارے، 1999 میں بھی ہارے، تو کیا بات کرتے ہو۔ بہت سارے ایسے بھی سوشل میڈیا پہ وہ چل رہے ہیں میمز، جیسے یہ ایک میم ہے، اب یہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں بارڈر کے باہر ہے، مگر پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی ریجن میں افغانستان، پاکستان، انڈیا ہے، پاکستان بیچ میں ہے اور پاکستان پنگے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر پاکستان کو افغانستان والے بھی کہتے ہیں کہ اب ہم تمہیں بھی نہیں چین سے بیٹھنے دیں گے، اور انڈیا والے بھی کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ پنگے کرتے ہو۔ تو یہ واقعی ایک ایسا میم ہے جو وہاں کی جیو پالیٹکس کو بتاتا ہے۔ پھر یار دوستوں نے بہت سارے ایسے پکچرز بھی لگائے کہ پاکستان کی طرف سے وہ جو ابھی نندن کو چائے پلانے والا واقعہ ہے اس کو بار بار پیش کیا جاتا ہے، پھر وہ بھارتی لوگ بھی اصل تصویروں کو، وہ جو جنرل ارورا کے آگے جنرل نیازی نے 93,000 پاکستانی سولجرز کا سرنڈر کیا تھا اور وہ قید ہوئے تھے اور کئی دن تک بھارتی فوج کی قید میں رہے، تو ان کو جو کھانے ملے، جو ان کو چائے ملی، وہ یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی پاکستانی تم اتنے نالائق ہو کہ تمہیں وہ یاد نہیں کہ ہم نے تو 93,000 لوگوں کو پرزنرز آف وار بنایا تھا، 93,000 فوجیوں کو، پاکستانی فوجیوں کو پرزنرز آف وار بنایا تھا، اور وہ ہمارے پاس سے مفت کھانے کھاتے رہے، مفت چائے پیتے رہے، اور تم نے ایک چائے آفر کر دی، وہ بھی امریکہ، سعودی عرب، UAE کے دباؤ کی وجہ سے، تو وہ تم ایک چائے نہیں بھولے، اور جو 93,000 سولجرز کو ہم دنوں تک کھلاتے پلاتے رہے، تم اتنے نمک حرام ہو، اتنے احسان فرموش ہو، یہ بھارتی لگا رہے ہیں، اور یہ ایک ریالٹی پہ بیس ہے سچویشن۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو ہمیں اس وقت سوشل میڈیا پہ دکھ رہے ہیں، اس میں پتھیٹک کارروائیاں بھی ہیں، گھٹیا سٹیٹمنٹس بھی ہیں جیسے اس جرنلسٹ نے کہا، پھر اس میں کہیں کہیں ریئل ٹرو کامیڈی بھی ہوتی ہے، اور پھر میں آپ کو آخر میں ایک عام انڈین شہری جو عام شخص ہے، وہ بھی کوئی اپنی شاعری کرنے کی، کویتا کہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش کیا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے، دیکھ لیجئے۔ کہ جتنی آبادی ہے تمہاری وہاں پاک سنو، وہ تنی ہمارے یہاں گھاس پھوس لیتے ہیں، جتنے کا بم اور گولا تیرے پاس رکھا اتنے کا بچے یہاں کارتوس لیتے ہیں، جتنا ہے خون تیری جنتا میں بھرا ہوا اتنا تو میرے یہاں مچھر چوس لیتے ہیں، جتنا ہے سال کا بجٹ تیرا پاک سنو اتنا دروگا جی اکیلے گھوس لیتے ہیں، جتنا تو بڑھ چڑھ بولتا ہے پاک پیارے اتنا آوارہ یہاں کتے بھونک دیتے ہیں۔ بھارت کے ایک عام شہری نے ایسے ہی جسے کہتے ہیں کلوکیل لینگویج میں کچھ شعر کہے، میں نے ان میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیے، بڑے ریزنیبل ہیں۔ اس طرح کی کامیڈی جو ہوتی ہے، یا جیسے وہ کراچی والا نوجوان کامیڈی کر رہا ہے، اس طرح کی جو کامیڈی ہے وہ جنگ کے ٹینس دنوں میں، یا ٹینس جو صورتحال، ابھی جنگ تو اس طرح کی نہیں ہوئی اور شاید نہ ہو، اور نہ ہماری تمنا ہے ایسی ہو، لیکن وہ جو جنگ کا ماحول ہے وہ تو بنا ہوا ہے، اور ایک طرح سے جنگ ہمیشہ ہی پاکستان اور بھارت کے بیچ اپنے مسئلوں کی وجہ سے رہتی ہے، اور وہ مسئلہ بنیادی طور پر پاکستان کا کریٹ کرتا ہے کہ ہمیں کشمیر چاہیے، کشمیر لے کے رہنا ہے، لے سکے نہیں، آج تک 1 انچ نہیں لے سکے، ہر سال کشمیر لینے کے نام پہ بلینز ڈالر کا بجٹ کھا جاتے ہیں، انہی غریب لوگوں کا جو اب کامیڈی کرتے پھر رہے ہیں، ان کا یہ بجٹ کھا جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھارت کے اندر اس طرح کی گھٹیا نوعیت کی ٹیررزم کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھارتی بہن بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ناتا ہی نہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، ہماری جان چھوڑو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کلچرل جان بھی نہیں چھوٹ سکتی، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اتنی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کھانے ہیں، پکوان ہیں، مسالے ہیں، بھاشا ہے، میوزک ہے، ڈرامے ہیں، سائیکی ہے، لائف سٹائل ہے، فیملی ویلیوز ہیں، وہ اتنا کچھ ملتا ہے،
کہ اس سے جان چھوڑنے کا جتنا مرضی ہم ارادہ کر لیں وہ جان نہیں چھوڑ سکتی. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ پاکستان اور بھارت کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی دہشت گردی کرنا بند کر دے. اس سے وہ خود بھی اپنے دیش کو ترقی کرنے میں مدد دیں گے, خود بھی ان کا سروائیول ممکن ہو جائے گا, اس ریجن میں تعلق بھی بہتر ہو جائے گا آپس کے ہمسایوں کا, اس ریجن میں امن بھی آ جائے گا. یہ بات میں آپ کو پکے طریقے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان آرمی نے دہشت گردی کرنا بند کر دی, بدماشیاں کرنا بند کر دی, نفرت کے کاروبار کو بند کر دیا, تو بھارت پاکستان کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا. بھارت آج بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اور پہنچاتا بھی نہیں ہے. یہ پاکستان کے کچوکے ہیں جن کی وجہ سے بھارت بھی پاکستان کے خلاف ہو جاتا ہے اور بھارت کی عوام بھی کہتی ہے کہ یہ لوگ جو ہم سے ملتے جلتے لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ کوئی سمبند نہیں رکھنا چاہتے. وہ بھی پھر ایسا نہیں کہیں گے. اب اس بات کا سارا دار و مدار پاکستان پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارے, تاکہ پاکستان کے سدھرنے کے بعد یہ جو پتھیٹک قسم کی کامیڈی اور میمز ہم دیکھتے ہیں, پھر وہ بہت ہی پازیٹیو قسم کی, بہت ہی پلیزنٹ قسم کی کامیڈی ہم دیکھیں گے. اب مجھے پتہ نہیں کہ ہم کبھی یہ دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے, لیکن ایز اے جرنلسٹ میرا کام ہے کہ میں دونوں طرف کے حالات کو آپ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ پیش کرتا رہوں, اور وہ میں کرتا رہتا ہوں. آپ سے چلتے چلتے بنتی ہے کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپانسرز کیجئے. بہت بہت دھنیہ واد, بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.